کہ مولانا صاحب ایک شخصیت ان لوگوں میں سے ہیں، ان انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کا روحانی بھلا بھی کیا، سافٹ ویئر کو بھی ٹریٹ کیا۔ دیکھیں روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر روح کو ایک سافٹ ویئر کی حیثیت سے رکھا ہے۔ ہماری باڈی ہارڈ ویئر ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ سافٹ ویئر ہے۔ ہم سب کے ہاتھوں میں دیکھیں موبائل ہے، موبائل کتنا بھی قیمتی ہو، آئی فون ہو، سیمسنگ ہو، کوئی بھی ہو، واٹ ایور، آپ اس میں سے سافٹ ویئر نکال دیں تو وہ ایک پلاسٹک کا ایک محض ایک ٹکڑا ہے، ایک ردی کا ٹکڑا بن جائے گا، آپ اس کو کہیں بھی پھینک دیں۔ اسی طرح انسان بھی دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ تو مولانا نے 50 سال روحانی طور پر لوگوں کو ٹریٹ کیا، روحانی طور پہ ان کو انٹرٹین کیا، لیکن یہ چیز لوگوں کے سامنے آ گئی، اسی سے ان کو شہرت ملی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے ان کو ایک شہرت دی، ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، جب لوگ ان کو پہچاننے لگے کہ مولانا کوئی ایک شخصیت ہے، تو اس وقت مولانا نے ایک اور مشن پہ کام شروع کر دیا، ایک اور انہوں نے اپنے لیے محاذ کھولا۔ وہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کی جسمانی مدد بھی شروع کر دی۔ اور میں اور آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس ملک سے مولانا کا تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے، کہ اس میں مسائل زیادہ انسانیت بھری ہوئی ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کی زندگی میں لا تعداد انلمیٹڈ مسائل ہیں۔ تو مولانا جب بھی تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو لوگوں کو تو یہ لگتا تھا کہ ماشاءاللہ گھر آ گئے، اب ریسٹ پہ ہوں گے، فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ لیکن آپ یقین مانیے جیسے ہی گھر پہنچتے تھے تو ایک لمبی لائن ہوتی تھی لوگوں کے مسائل کے لیے۔ وہ کیا چاہتے تھے مولانا سے کہ مولانا ماشاءاللہ مشہور شخصیت ہے، یہ ہمارے مسائل حل کر دیں، خواہ وہ مسائل صحت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں، خواہ وہ مسائل مالی مسائل سے ریلیٹڈ ہوں، مالی طور پہ کوئی پریشان ہو۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر مولانا کو ماشاءاللہ 50 سال ہو گئے تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، تو ایٹ لیسٹ 35 سال سے 40 سال ہو گئے ہیں ان کو ون مین آرمی کی طرح لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوئے، یعنی ایک محاذ روحانی اور ایک محاذ جسمانی، ایک ٹارگٹ روحانی، ایک ٹارگٹ جسمانی۔ تو مولانا نے 35 سال، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے کہ جی مولانا تو امیر لوگوں کی مولوی ہیں، یہ صرف امیروں سے ملتے ہیں۔ لیکن میں بطور بیٹا آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ جتنی دوستی مولانا کی غریبوں سے ہے اتنی تو شاید کسی بھی امیر سے نہیں ہوگی۔ جتنا سینے کے ساتھ مولانا نے غریب لوگوں کو لگایا، اتنا تو کبھی غریبوں کے پاس ساری زندگی میں انہوں نے وقت نہیں گزارا ہوگا۔ غریب ان کی کمزوری ہے، جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا اور دل تڑپنے لگتا ہے، دل مچلنے لگتا ہے کہ اس سے مل لیں۔ اسی طرح ہی میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے ان کے ساتھ چلتے ہوئے پریکٹیکلی 15 سال ہو گئے، ویسے تو الحمدللہ ان کی گھر میں ہی پیدا ہوا ہوں، 38 سال ہو گئے لیکن بچپن والی آپ ایج کو مائنس کر دیں تو پچھلے 15 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ غریب ان کی کمزوری ہے۔ جہاں غریب دیکھیں ان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ میں اس کو مل لوں، میں اس کو گلے سے لگا لوں۔ تو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی مولانا تو امیر لوگوں کے مولوی ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں بطور بیٹا، بطور ان کے ساتھ ان کی خدمت میں کہ اللہ نے ان کے اندر جو غریبوں کی محبت رکھی ہے وہ لازوال ہے، اس کو میت نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جب مولانا ماشاءاللہ ایک ایج فیکٹر ہوا 65 انہوں نے کراس کیا، اس کے کراس کرتے ان کو شدید، آج سے 4 سال پہلے کرونا سے 1 سال قبل ان کو سر درد کا شدید مسئلہ شروع ہو گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پہ کہ مائیگرین کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کی صحت خراب ہوئی۔ تو اس وقت مولانا نے پھر مجھے کہا، اور جو ہماری ٹیم ان کے ساتھ ہوتی مولانا کی، کہ بیٹا اب یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا، اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے کوئی کام کریں۔
اس کام کو یہ میں سمجھتا ہوں، مجھے وہ کہتے تھے کہ میرا تبلیغ والا مشن تم آگے لے کے چلو نہ چلو، لیکن یہ جو لوگوں کی بھلائی ہے، لوگوں کا، غریبوں کا خیال ہے، اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو پھر 2019 میں باقاعدہ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں، ایک ادارہ بناتے ہیں۔ ادارہ بنا، ادارہ رجسٹرڈ ہوا، پھر اس کی نام کی بات آئی کہ نام کیا رکھا جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ جس شخص کی برکت سے ادارہ بن رہا ہے انہی کے نام پہ ان کا نام رکھا جائے۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا میں جو لوگوں کے نام کے اوپر ان کا نام ہوتا ہے، تو اس کا نام بھی مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن ہی رکھا گیا، MTJ فاؤنڈیشن۔ اور مجھے بتاتے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، دیکھیں کہ آج سے 4 سال پہلے جب ہم نے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی تو ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ ہم اس میں کتنے % کامیاب ہو پائیں گے، ہم کیا ڈیلیور کریں گے، ہم کیا آؤٹ پٹ دیں گے لوگوں کو۔ لیکن دیکھیں اللہ کا شکر ہے، صرف 4 سال کے عرصے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس مالک کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں میں UK میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور فاؤنڈیشن کے بہاف پہ آپ سے مخاطب۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھیں اللہ کا کرم نہ ہو، اللہ کی سٹیپ نہ لگے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ صرف نام تھا، اللہ کا شکر ہے ہماری فاؤنڈیشن نے، مولانا کی فاؤنڈیشن نے ڈیلیور بھی کیا ہے 4 سالوں میں، اور ہم اپنی آنکھوں سے مدد دیکھ رہے ہیں اللہ کی کہ 4 سال میں وہاں پہنچ آئے ہیں جہاں 10 سال لگتے ہیں لوگوں کو پہنچتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے مولانا کی فکر ہے، ان کی 35 سال کی 40 سال کی محنت ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا علاقہ نہ بچے جہاں میری فاؤنڈیشن نہ پہنچے۔ اور ابھی ہم نے جب سیلاب آیا تھا لاسٹ ایئر تو 55,000 فیملیز کو MTJ فاؤنڈیشن نے ریلیف دیا تھا۔ 1 مہینہ ہم نے ان کو سنبھالا، اس کے بعد 600 سے زائد 600+ گھر بنا کے دیے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ یہ تو بہت تھوڑا سا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہمارا ویژن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولانا کی جو اللہ نے آواز ہے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، کہ اب اس حد تک آواز پھیل گئی مولانا کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم اور نان مسلم کا فرق بھی ختم کر دیا۔ ہم جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں کتنے ہمارے بھائی ایسے ملتے ہیں جو نان مسلم ہیں، جو اسلام کو جانتے بھی نہیں لیکن مولانا کو جانتے ہیں، ان سے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور اس طرح خوشی سے ملتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایک مسلمان بھائی سے بھی زیادہ ان کا اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کام کرنے کا۔ تو ہمارا ارادہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پوری دنیا میں مولانا کی بات کو پہنچایا، ہم نہیں، مولانا کی خواہش ہے کہ اسی طرح اس فاؤنڈیشن کا جو فائدہ ہے وہ بھی کہاں تک جائے جی؟ پوری دنیا میں۔ اور اس میں سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق دے۔ مولانا کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں کہیں کسی کو کانٹا بھی چبھے تو اس کو فکر نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ مجھے کانٹا بھی چبھے گا تو MTJ فاؤنڈیشن میرے ساتھ میرے کانٹا نکالنے کے لیے کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے، اور دعاؤں کے ساتھ دواؤں کی بھی درخواست ہے۔ ہمارے اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، اور آپ حضرات بہت کرتے ہیں، جو ہمارے لیے تو بہت فخر کی بات ہے۔ جتنے بھی ہمارے اوورسیز بھائی ہیں بہنیں ہیں، آپ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو آپ پہلے بھی بہت کرتے ہیں، ہر مشکل وقت میں آپ نے ساتھ دیا ہے۔ تو اب یہ کہ مزید آپ سے گزارش ہے، یہ اسلامک ریلیف ہے، MTJ فاؤنڈیشن ہے، تو اس کے ساتھ جتنا آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جب ہم ادارہ بنا رہے تھے تو ہمیں اس چیز کا احساس تھا کہ دیکھیں مولانا کا کتنا بڑا نام ہے، تو ہم کس بیس پہ لوگوں کو کہیں کہ آپ ہمیں کیوں فنڈ دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں مولانا کا نام اتنا بڑا ہے، اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوگی تو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ فاؤنڈیشن نے غلطی کی ہے، سب یہ کہیں گے کہ یہ تو مولانا کی فاؤنڈیشن نے کی ہے۔ تو ہم نے ایک اپنا سلوگن بنایا کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں گے تھرو سسٹم،
اب آپ یہ دیکھیں اس کی مثال کیا ہے کہ جو ہماری فاؤنڈیشن ہے, جو ہمارا سسٹم ہے, اس میں مولانا صاحب بھی سفارش نہیں کر سکتے کسی کی. مولانا فون کر کے نہیں کہہ سکتے بیٹا یہ آ رہا ہے اس کی ہیلپ کر دیں, نہیں. الحمدللہ اتنا سسٹمیٹک سسٹم ہے, میرٹ سسٹم ہے. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں, سب کانٹیننٹ کے کلچر میں سفارش سسٹم بہت ہے نا جی فون کر دیں جی سفارش کر دیں. سکلین بھائی کو کتنے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی ہمیں ٹیم میں رکھوا دیں, ایسا ہے نا سکلین بھائی. تو یہ بہت بڑا کلچر ہے ہمارے ہاں. تو ہم نے اپنی فاؤنڈیشن میں جو کرائٹیریا رکھا ہے, ہمارا سب سے بڑا سفارش, سب سے بڑی سفارش وہ شخص خود ہے جس کو ضرورت ہے. ہمارے ادارے میں جو انٹر ہوتا ہے اس بات کو لے کے کہ میں جی فلاں نے مجھے بھیجا ہے, فلاں کا میرے پاس لیٹر ہے, آپ مجھے میری ہیلپ کر دیں, تو ہم اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں. اور جو غریب آتا ہے, پھٹے اور پرانے کپڑوں میں آتا ہے, ہمارے لیے وہ ہمارا سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. ہمارے پورے عملے کو ہدایت ہے کہ جو انٹر ہوگا فاؤنڈیشن میں اس کو سب سے پہلے گلے سے لگانا ہے, اس کو پیار کرنا ہے, اس کو فیلنگ دینی ہے کہ بھئی تم کسی ایسی جگہ پہ آ جاؤ جہاں پر تمہاری ضرورت پوری ہوگی. تو آپ یقین مانیں وہیں سے غریب جو ہے, غریب شخص جس کے جذبات ٹوٹے ہوتے ہیں, وہ فل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب اس کا کام ہوتا ہے تو پھر وہ دعائیں دیتا ہے. تو میری مولانا کی ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم ان دعاؤں میں آپ کو بھی شریک کریں. تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں آپ اس ساتھ. بہت شکریہ آپ کے وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.